बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। कल इस कोर्स का पार्ट 2 के कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका है। मतलब अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर जाके वो लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस कोर्स में पार्ट 2 के कंप्यूटर के कोर्स में हम सी लैंग्वेज भी पढ़ेंगे और इसके साथ मिड टर्म के बाद हम MS एक्सेस पढ़ेंगे। तो सी लैंग्वेज हमारी बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि सी का जो पहला चैप्टर है वो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तरीकाकार वही पार्ट 1 की तरह हम रीडिंग करेंगे, कंटेंट को रीड करेंगे और रीडिंग के दौरान जो है वो जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो डिस्कस करेंगे। आप उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को अपने नोट्स के ऊपर या अपनी बुक के ऊपर या अगर आप लैपटॉप के ऊपर PDF में हैं तो आप उसको हाईलाइट जो है वो उन कंटेंट को कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के वक्त ये चीज़ें आपके काम आ सकें। पार्ट 1 में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस सवाल को कैसे तैयार करना है। मैं एक और वीडियो जो है वो इस हवाले से जो है पार्ट 2 में भी इस कोर्स के दौरान भी बना दूंगा। लेकिन फिल वक्त आपने सेम वही पैटर्न याद रखना है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, उनको हाईलाइट आपने करना है और उनको आपने याद रखना है। हमारा जो चैप्टर नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा जैसे पार्ट 1 में कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने उसको याद करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेमी इंपॉर्टेंट है, किसको पार्शली आपने स्टडी करना है। तो वो सारी चीज़ें जैसे पार्ट 1 के अंदर हम बुक के ऊपर हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते थे तो आपने भी वैसे ही करते जाना है। साथ साथ जब एक चैप्टर ख़त्म होगा तो हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा इस चैप्टर की जो है वो वेटेज क्या है। तो साथ साथ ये चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम अपना जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। ये सवाल पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 में हम देख चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से इंशाल्लाह हम यहाँ स्टडी करेंगे क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग हमारा कोर और मेजर नहीं था। ये सब्जेक्ट जो है ये प्योरली जो है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर है, इसलिए इसको हम दोबारा से रीड करेंगे और आप उन चीज़ों को एक दफ़ा आपकी वो रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आपको आ रहा होगा, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। दो मेन कैटेगरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिस्कस करेंगे या उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो सेमी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर्स अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो ये सारे डेफिनेशन व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। तो आप इस सवाल को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे, इससे आपके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप मार्क कर लीजिए और डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग वैसे स्टार्ट करते हैं, ये इसलिए कि कुछ जो टेक्निकली वीक स्टूडेंट्स हैं और यहाँ जिनका जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग जो पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो है वो चीज़ फ़ायदेमंद होगी कि हम इसको एक दफ़ा रीड करें। बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ क्लियर होंगी, वन गो में आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो वो साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेक्चर के दौरान या लेक्चर के एंड के ऊपर आप चैट बॉक्स में मुझे अपने क्वेश्चन भी लिख दीजिए ताकि अगर इस लेक्चर में टाइम हुआ तो उसमें हम एंड के ऊपर मैं उनको आंसर करूँगा, नहीं तो अगले लेक्चर के शुरू में ही एंड के ऊपर हम उसको कवर करते जाएंगे। तो आपने उससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना, हम बिल्कुल स्लो एंड स्टडी चलेंगे ताकि जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी रहे। स्पेशली जो लोअर सेक्शंस हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के साथ उनका वास्ता पड़ रहा है तो उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक के अंदर जो है मैट्रिकुलेशन के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग पढ़ी है, बेसिक लैंग्वेज पढ़ी है या कोई और लैंग्वेज पढ़ी है, तो उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन आ गई प्रोग्राम की, जो कि बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है गिवन टू इट, जो इसको हम देते हैं। वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेल डिफाइंड से मुराद यहाँ ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से, एक प्रॉपर सिंटेक्स
کے حساب سے جن کو لکھا گیا ہو, ترتیب دیا گیا ہو, ان کو ہم کہیں گے ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشن. جیسے آج آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں پرنسپل کو, اسکول پرنسپل کو, کالج پرنسپل کو, یا کسی سرکاری محکمے میں آپ کوئی لیٹر لکھتے ہیں, تو اس لیٹر میں جو انسٹرکشنز ہیں, جو اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کہیں بھی آپ ٹو لکھ دیں اور کہیں بھی کاما لگا دیں اور کہیں بھی رسپیکٹڈ سر لکھ دیں. تو پراپر آپ نے ایک جو ہے وہ اس کا پیٹرن فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو انسٹرکشنز ہیں ان کو لکھتے وقت بھی آپ نے ایک خاص اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے, اس لیے ہم ان کو ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشن جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ایسے سیٹ آف انسٹرکشن جو ایک خاص اسٹینڈرڈ کے تحت لکھی گئی ہوں, ایک خاص ڈسپلن کے تحت لکھی گئی ہوں, ایک خاص سنٹیکس کے تحت لکھی گئی ہوں, ٹھیک ہے جی, ان سیٹ آف انسٹرکشن کو ہم کمپیوٹر پروگرام یا کمپیوٹر سافٹ ویئر کہتے ہیں. کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جاتا ہے, اور یہ ہم سی لینگویج, یہ پروگرامنگ لینگویج ہی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس میں یقینی بات ہے کہ ہم کمپیوٹر پروگرام انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر کوڈ کریں گے, رائٹ کریں گے, لکھیں گے, اور پھر ان کو دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے, یا ان کو کس مقصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. پرسن, اور وہ بندہ جی جو ڈیولپ کرتا ہے پروگرام, ہو ڈیولپس پروگرام, اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی, پروگرامر. تو یہ پروگرام کی ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس مکمل ہوگی. تو سیٹ آف انسٹرکشن جو ویل ڈیفائنڈ جو ہے وہ انداز سے, جو ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے لکھی گئی ہیں, وہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام ہو گیا. اس کو کمپیوٹر سافٹ ویئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر پروگرام کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جاتا ہے, جیسے کہ سی لینگویج ہے, سی پلس پلس ہے, جاوا, کو کسی بھی لینگویج میں جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج میں یہ سافٹ ویئر یا پروگرام لکھے جا سکتے ہیں. اور جو ان پروگرامز کو ڈیولپ کر رہا ہے, جو بندہ, جو پرسن, وہ ہمارے لیے اس کو بائی ڈیفینیشن ہم کیا کہیں گے, پروگرامر کہیں گے. تو یہ پروگرام کی ڈیفینیشن ہمارے پاس مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں, آگے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں بتائیں جی پروگرامنگ لینگویج سے کیا مراد ہے آپ کی. ہم پروگرامنگ لینگویج میں کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے. تو ہم کہتے ہیں جی سیٹ آف ورڈز اینڈ سمبلس, کچھ ورڈز اور کچھ سمبلس جو کہ پروگرامنگ لینگویج جن ڈیولپرز نے یا جن لوگوں نے اس لینگویج کو جو ہے وہ تیار کیا ہے, یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کون سے سمبلز اور وہ کون سے ورڈز. بہرحال کچھ ورڈز اور کچھ سمبلز کا مجموعہ جس کو ہم استعمال کریں گے کیا کرنے کے لیے, یوز ٹو رائٹ پروگرام, پروگرامز لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ ظاہری بات ہے, جب آپ کو انسٹرکشنز لکھیں گے, کوئی ہدایات لکھیں گے, تو اس ہدایت میں کچھ سمبلز ہی ہوں گے, کچھ ورڈز ہوں گے. جیسے آپ اردو میں کوئی لیٹر لکھتے ہیں, تو اس لیٹر میں کیا ہوتا ہے, یا کوئی آپ جو ہے وہ کوئی ایسے لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, تو اس مضمون میں کیا ہوتا ہے, کچھ ورڈز ہوتے ہیں, کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں, کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ سب مل کے پورا ایک ایسے بن جاتا ہے. اسی طرح پروگرامنگ لینگویج کے اندر بھی کچھ اسپیشل قسم کے ورڈ, سمبل, پری ڈیفائنڈ ورڈز اور سمبلز ہوں گے, جو پروگرامنگ لینگویج کے جو اصل ڈیولپرز ہیں, جن لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ والے سمبلز اور یہ والے ورڈز اور یہ والے صرف کریکٹر آپ نے یوز کرنے ہیں پروگرامز کو رائٹ کرنے کے لیے. تو سیٹ آف ورڈز اور سمبل جو کہ استعمال ہوتے ہیں پروگرامز کو رائٹ کرنے کے لیے, کوڈ کرنے کے لیے, ان کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویج جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, پروگرامنگ لینگویجز آر یوز ٹو رائٹ کمپیوٹر پروگرام. یہ وہی بات جو اوپر اس نے کی کہ پروگرامنگ لینگویج جو ہیں وہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ رائٹ کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہاں بار بار کمپیوٹر پروگرام کا ورڈ آ رہا ہے, آپ اس کی جگہ اگر سافٹ ویئر ذہن میں آپ کے آتا ہے کہ یار یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے یہ کیا سافٹ ویئر بنانے کے لیے, تو بالکل پروگرام اینڈ سافٹ ویئر سیم تھنگ ہے جی, آپ سافٹ ویئر کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ پروگرامنگ لینگویج کی ٹرم یوز ہو رہی ہے, تو اس لیے بار بار وہ پروگرام کا ورڈ ہی یوز کر رہا ہے, تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. پروگرامنگ لینگویج کا مطلب کیا ہے, پروگرامنگ لینگویج is a means of communication between a user and a computer. تو پروگرامنگ لینگویج ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, کس چیز کا جی, کمیونیکیشن کا. کن کے درمیان کمیونیکیشن کا, یوزر اور کمپیوٹر. دیکھیں کمپیوٹر آپ کا ایک مشین ہے, ایک ہارڈ ویئر ہے, اس کو آپ جو ہے وہ خود بول کے اپنی لینگویج میں, ہیومن لینگویج میں, اردو انگلش میں تو انسٹرکشن نہیں دے سکتے کہ آپ اس کو کوئی انسٹرکشن دیں گے تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہارڈ ویئر مشین جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی. ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ ایک ذریعہ, ایک طریقہ کار یوز کریں گے, اور وہ طریقہ کار, وہ میڈیم کیا ہوگا, وہ میڈیم ہوگا پروگرامنگ لینگویج ہوگا.
ٹھیک ہے جی. تو پروگرامنگ لینگویج ہی وہ کنیکٹیوٹی ہے, وہ کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہے, وہ مین ہے جس کے ذریعے ایک یوزر کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو انسٹرکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے, یا کمپیوٹر میں جو بھی اس نے آپریشن پرفارم کروانا ہے اس کے لیے انسٹرکشن دے سکتا ہے. تو پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن بھی ہوگی, پروگرام کی ڈیفینیشن بھی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں, جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو بے شک آپ ساتھ ساتھ ان سوالوں کو چیٹ باکس کے اندر جو ہے وہ مینشن کر دیجائیں, لکھتے جائیں, تاکہ میں بعد میں ان کو جو دیکھ کے پھر اس کے مطابق ہم ان کو بھی کور کریں. پروگرامنگ لینگویجز کی دو مین ٹائپس ہیں جی ہمارے پاس, لو لیول لینگویجز اور ہائی لیول لینگویجز. اب لو لیول لینگویجز کی ڈیفینیشن پہلے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ہائی لیول لینگویج کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اچھا, یہ پروگرامنگ لینگویجز کی ٹائپس کو سمجھنے کے لیے اور یہ پروگرامنگ لینگویج کے پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک جو ہے وہ انالوجی, ہم نے ایک ڈایاگرام ہے جو میں لیکچر نمبر 3 کے اندر کوشش کروں گا میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. اگر وہ ڈایاگرام آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہمارے پاس وہ ڈایاگرام, یہ وہ ڈایاگرام ہے. تو اس میں ہم نے ایک انالوجی بنائی ہے کمپیوٹر ٹو ہیومن, ٹھیک ہے جی. تو اگر اس ڈایاگرام کو جب ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے اپنے لیکچر نمبر 3 یا 4 کے اندر, تو آپ کو ایک مکمل ایک ویژن, ایک انڈرسٹینڈنگ ملے گی, ٹھیک ہے جی, کہ کس طرح پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, کس طرح ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ ورک کر رہا ہے, اور یہ ٹرانسلیٹرز کیا ہیں, یہ ایررز کیا ہوتے ہیں, اور یہ لینگویج کے سنٹیکس کیا ہوتے ہیں, ہائی لیول لینگویج, لو لیول لینگویج, اس کی ایک جو ہے وہ ریزیمبلنس یا ایک انالوجی ہم نے جو ڈیولپ کی ہے یہاں, وہ ہیومن کے ساتھ کی ہے, ہیومن برین کے ساتھ. تو اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے لیکچر کے اندر. تو آپ کو یہ جو ابھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ کو تھوڑی کنفیوز کریں, تو وہ آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں انشاءاللہ ہم ان لیکچرز کے اوپر جائیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. واپس چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف. تو لو لیول لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہیں جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے زیادہ قریب ہیں. اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں ورڈ ٹو ورڈ تو پھر تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے, اینڈ فار فرام ہیومن لینگویج, اور ہیومن لینگویجز سے دور ہیں. تو اب کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ہم ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشنز نہیں کرتے, کیونکہ اسے تو مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے. تو ہم اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو لو لیول لینگویج سے مراد اس کی یہاں یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر لینگویجز جن کے ذریعے آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, یا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی انسٹرکشنز دینے کی صلاحیت اگر کسی لینگویج میں ہے تو ان کو ہم کہیں گے, ان لینگویجز کو ہم کہیں گے لو لیول لینگویجز, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو لو لیول لینگویجز ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے ان میں انسٹرکشنز یا ان میں جو کوڈ لکھا جاتا ہے وہ اتنا انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فار فرام ہیومن لینگویج. تو یہ ہیومن جو ہماری لینگویجز ہیں جیسے یہ انگلش ہے, اردو ہے, تو ان سے یہ ذرا مشکل ہوتی ہیں, دور ہوتی ہیں, ان کو آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. تو یہ پہلی لائن کا جو مطلب وہ یہ بنا کہ لو لیول لینگویج جو ہیں وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے قریب تر ہوتی ہیں. تو اس سے مراد آپ کو میں نے بتا دی ہے, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. یہ جو ڈیفینیشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ڈیفینیشن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یونیورسٹی لیول کے اوپر جائیں گے یا کالج لیول میں ایڈوانس کلاسز میں جائیں گے تو یہ ڈیفینیشن بدل جائیں گی. یہ ڈیفینیشن سیم رہیں گی اور آپ نے ڈیفینیشنز میں کانسیپٹ کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو کوئی رٹا نہیں لگانا کہ ہم بس اس کو یاد کر لیں کہ لو لیول لینگویج جو ہیں وہ نیئر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اب جیسے ہم جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں میٹریکولیشن کے بعد, تو ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں لو لیول لینگویجز, کیونکہ انہوں نے وہاں بیسک لینگویج کے اندر اس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے, تو وہ بس یہی بولتے ہیں لو لیول لینگویجز جو ہیں وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے قریب ہوتی ہیں اور ہیومن لینگویجز کے دور ہوتی ہیں. تو اس کو بہتر انڈرسٹینڈ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوں گی جن کے ذریعے آپ کمپیوٹر ریسورسز کو, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو انسٹرکٹ کر سکیں, ڈائریکٹلی انسٹرکٹ کر سکیں, یا وہ انٹریکشن کروا سکیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ. تو وہ تمام ایسی لینگویجز جو ہیں وہ لو لیول لینگویجز کی کیٹیگریز کے اندر آ جائیں گی. اب لو لیول لینگویج کی یہاں اس نے 2 ایگزامپلز دی ہیں. آپ ان کو 2 لو لیول لینگویجز کی کیٹیگریز کہہ لیں, ٹھیک ہے جی, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ 2 ایگزامپل مانیں, ٹھیک ہے جی. تو لو لیول لینگویجز میں 2 ایگزامپلز ہمارے سامنے آ گئی. ایک ہے ہمارے پاس مشین لینگویج
اور دوسری ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج. تو یہ دونوں لو لیول لینگویجز میں آئیں گی, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں لو لیول لینگویج ہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشین لینگویج کے بارے میں. اس نے تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں دی ہے کہ مشین لینگویج جو ہے یہ کس قسم کی لو لیول لینگویج ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. A type of language, ایسی لینگویج in which جس میں انسٹرکشنز آر ریٹن ان بائنری فارم, جس میں ہم انسٹرکشن جو کوڈ کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں, وہ 0-1 کی فارم میں لکھتے ہیں. بائنری فارم ہمیں پتہ ہے, آپ پارٹ 1 کے اندر بھی ہم یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بائنری جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا 2 ڈیجٹ کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے, 0 یا 1 کے اوپر. تو مشین لینگویج میں جو انسٹرکشنز ہوں گی, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو 0-1 کی لینگویج میں آپ کو بائنری فارم کے اندر وہ آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ جب یہ ابھی آپ آگے ہم نے نہیں پڑھا تو اس سے ہم یہ ضرور جج کر لیں گے کہ بھائی مشین لینگویج میں اگر انسٹرکشن 0-1 کی فارم میں لکھیں, 0-0-1 0-0-0-1 0 پھر آگے 0-0-1 0, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. بالکل صحیح ہے, مشین لینگویج میں لکھے ہوئے کوڈ کو ہیومن جو ہیں وہ آسانی سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے تو وہ اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فار فرام ہیومن لینگویجز ہوتی ہیں. تو آگے وہ کہہ رہے کہ یہ واحد لینگویج ہے, اٹ از دا اونلی لینگویج, یہ وہ واحد لینگویج ہے دیٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر. یہ وہ واحد لینگویج ہے جو آپ کا کمپیوٹر ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیتا ہے. یہاں کمپیوٹر سے مراد, ہم پارٹ 1 میں بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کمپیوٹر سائنس کی ورڈ میں میموری کا ورڈ جیسے آئے گا تو اس سے مراد آپ کی صرف میموری بولا جائے. ویسے تو میموری بہت ساری ہیں نا, فلیش میموری بھی ہے, آپ کی روم بھی ہے, ریڈ اونلی میموری جو ہوتی ہے, لیکن جب صرف میموری کی بات ہوگی تو ہم اس سے مراد ریم لیتے ہیں. اسی طرح جب کمپیوٹر کی بات ہوگی, ٹیکنیکل ورڈ اگر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں اگر کمپیوٹر کی بات ہوگی تو اس سے مراد ہوگا پروسیسر ہمارا. ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر کا پروسیسر. تو یہ وہ واحد لینگویج ہے جس کو کمپیوٹر یعنی ہمارا پروسیسر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, اور اس کو صرف انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی پھر کرے گا. اٹ از اے نیٹو لینگویج آف دا کمپیوٹر. تو نیٹو تو ہمیں پتہ ہے آبائی مقامی, تو یہ کمپیوٹر کی بھائی اپنی لینگویج ہے. یعنی آپ یہاں چلے جائیں کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں, آپ پشاور میں چلے جائیں, آپ سندھ یا بلوچستان کے کسی ایریا میں چلے جائیں, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی نیٹو لینگویج, اپنی مقامی لینگویج بولتے ہیں. تو ان کو اس لینگویج میں بتائیں گے تو ان کو فوراً سمجھ آ جائے گی بات کی. آپ وہاں جا کے انگلش بولیں گے, عربک بولیں گے, اردو بولیں گے, بہت سارے لوگ وہاں اردو بھی نہیں سمجھتے, تو وہ آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹر یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کی بات ان کو سمجھا سکے. تو اسی طرح کمپیوٹر کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ مشین لینگویج ہے. مطلب یہ کہ کمپیوٹر صرف آپ کا مشین لینگویج کو ہی انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس مشین لینگویج کی کچھ بات ہوگی. اس کے بعد آگے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پروگرام جو مشین لینگویج میں لکھا گیا ہے وہ اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے فاسٹلی. ظاہری بات ہے کمپیوٹر آپ کا پروسیسر, اس کی یہ نیٹو لینگویج ہے, تو اگر اس کو اسی لینگویج میں انسٹرکشن دی جائیں گی تو وہ نہ صرف ان کو جلدی سمجھے گا بلکہ ان کو ایگزیکیوٹ بھی جو ہے وہ فاسٹلی کرے گا. اچھا, کمپیوٹر ڈز ناٹ نیڈ اینی ٹرانسلیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دس لینگویج. اب یہ ٹرانسلیٹر کی بات ہم تھوڑی آگے جا کے ایک ہمارے پاس ٹاپک آئے گا. ویسے پارٹ 1 میں آپ لینگویج ٹرانسلیٹر اور لینگویج پروسیسر پڑھ کے آئے ہیں, لیکن پھر بھی میں اس ٹاپک کو ابھی زیادہ یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ آگے ابھی یہ سوال آئے گا. تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو کسی قسم کے ٹرانسلیٹر کی, کسی قسم کے لینگویج پروسیسر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اپنی نیٹو لینگویج کو یعنی اپنی مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو جیسے اس کے پاس انسٹرکشنز آئیں گی وہ خود ہی ان کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. پروگرام جو لکھے جاتے ہیں مشین لینگویج میں وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب یہ بڑا ٹیکنیکل جو ہے وہ ایک سینٹینس ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جو مشین لینگویج میں لکھے جاتے ہیں وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے, اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے جب ہم انشاءاللہ وہ اپنے تیسرے اور چوتھے لیکچر کے اندر انالوجی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہیومن کی اور کمپیوٹر کی, تو وہاں یہ چیز ایک دفعہ انشاءاللہ ڈسکس ہوگی کہ جو پروگرام مشین لینگویج میں لکھے جاتے ہیں وہ جس مشین لینگویج پہ لکھے جاتے ہیں, جس مشین لینگویج کے لیے لکھے جاتے ہیں,
یعنی جس مشین کو مد نظر رکھ کے سامنے رکھ کے لکھے جاتے ہیں. مشین سے مراد یہاں پروسیسر, ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر اور مشین سے مراد یہاں پروسیسر. تو وہ صرف اسی پروسیسر کے اوپر رن ہوں گے. وہ دوسرے ماڈل کے یا دوسرے ڈیفرنٹ آرکیٹیکچر کے پروسیسر کے اوپر وہ والے جو پروگرامز ہیں وہ اس کے اوپر رن نہیں ہوگا. یعنی آپ نے فار ایگزامپل آپ دیکھیں 80s کے اندر جو ہے وہ انٹل کے پروسیسر جو ہے وہ لانچ ہونے شروع ہو گئے. 80s کے اندر جو ہے وہ 86 پروسیسر آیا, پھر 88 آیا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ 16 بٹ پروسیسر سے, یہ بھی ہم پارٹ 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ 16 بٹ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 286 پروسیسر انٹل کا آیا, ماڈل ہیں یہ ماڈل نمبر ہیں. پھر 486 ماڈل آیا. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے پینٹیم بڑا پاپولر ہوا, پینٹیم کی سیریز جو ہے وہ شروع ہو گئی, i686 اینڈ i586 اینڈ سو آن. تو یہ سارے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. پھر انٹل کے پروسیسر اور ہیں, پھر ایک اور برانڈ ہے انٹل, پھر ایک اور برانڈ موٹرولا ہے, اس کے اپنے پروسیسر ہیں, وہ بھی پروسیسر جو ہیں وہ مینوفیکچر کرتی ہیں. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک مشین لینگویج کا پروگرام جو آپ نے انٹل پروسیسر کے لیے لکھا ہے آپ اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جو ہے وہ ایسی مشین کے اوپر رن کرنے کی کوشش کریں جو موٹرولا کا پروسیسر یوز کر رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر پرابلم کریٹ کرے گا. پاسبلی وہ اس کے اوپر پرابلم کریٹ کرے گا اگر دونوں جو پروسیسر ہیں ان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہے. تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کا کچھ تھوڑا سا یہ آپ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایوری کمپیوٹر ہیز اٹس اون مشین لینگویج. تو اس لیے آگے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہر کمپیوٹر کی یعنی ہر پروسیسر کی خود کی مشین لینگویج ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی پروگرام لکھنا چاہتے ہیں مشین لینگویج میں تو پھر آپ کو یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کون سے پروسیسر کون سے ماڈل کے لیے جو ہے وہ آپ مشین لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 286 ماڈل کے لیے مشین لینگویج سیکھیں اور پینٹیم 1 کے لیے یا پینٹیم 2 پروسیسر کے لیے اس کا وہ کوڈ جو ہے وہ پینٹیم 1 اور 2 کے لیے کریں. تو وہ پروگرام پینٹیم 1 2 کیونکہ ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہے تو موسٹ پروبیبلی وہ وہاں جو ہے وہ ایشو کریٹ کرے گا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ مشین لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام صرف اسی مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوگا جس مشین کے لیے اس کو لکھا گیا ہے, جس پروسیسر ماڈل کے لیے اس کو لکھا گیا ہے. تو مشین لینگویج از اے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل جی, ہم 01 تو اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ 01 میں لکھا گیا کوڈ ہے تو اس کو تم سیکھنا جو ہے وہ مشکل ہے, انڈرسٹینڈ کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو لرن کرنا بھی مشکل ہے. پروسیس آف رائٹنگ اینڈ موڈیفائنگ پروگرام ان مشین لینگویج ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو اب ایک کوڈ جو ہے وہ 01 کی لینگویج میں لکھا گیا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کوڈ کے اندر چینج کرنا تو اس کو پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر ایک پروگرامر نے لکھا ہے, اگر وہ پروگرامر دوسرا پروگرامر آتا ہے اس پروگرام تو اس کو تو اور زیادہ ٹائم لگے گا اس کے اندر چینج کرنے میں. وہ تو پہلے ان 01 کے انسٹرکشنز کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرے گا اور پھر جو اگر وہ ٹیکنیکلی اتنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ کچھ چینج کر پائے گا اور اس میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا. تو مشین لینگویج کے اندر ڈائریکٹلی کوڈ جو ہے وہ اس طرح اب نہیں ہوتا جیسے شروع کے دنوں میں جب کمپیوٹر جو ہے وہ آرکیٹیکچر کے اندر ابھی کام ہو رہا تھا شروع کے اندر تو اس وقت جیسے ہوتا تھا اب اس طرح جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس طرح اس کے اندر جو ہے وہ کوڈ نہیں لکھا جاتا. اس کے ڈیولپرز اس کے پروگرامر آپ کو بہت کم ملیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تو مشین لینگویج کی بات ہو گئی. مشین لینگویج ایک لو لیول لینگویج ہے, اس کے اوپر اس نے ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا دے دیا. دوسرا مشین لینگویج کے بعد ایک اور لو لیول لینگویج ہے, دیٹ از دا اسمبلی لینگویج. اب اسمبلی لینگویج بھی ایک لو لیول لینگویج ہے. جیسے اس نے لکھا ہوا اسمبلی لینگویج از اے لو لیول لینگویج. اٹ از ون اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشین لینگویج سے ایک درجہ سمجھیں اوپر ہے, ایک سٹیپ اوپر ہے. اب اسے کیا مراد ہے ایک سٹیپ اوپر؟ اسمبلی لینگویج میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مشین انسٹرکشن جو ہے ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے. مشین انسٹرکشن مطلب جو 01 میں انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی, یہ یہاں مشین انسٹرکشن سے مراد جو 01 میں انسٹرکشن لکھی تھی یہ بائنری فارم میں. تو مشین انسٹرکشن جو ہیں ان کو ریپلیس کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ کچھ انگلش لائک ورڈز جو جیسے ہماری انگلش لینگویج ہے اس میں جو ورڈز نارملی یوز ہوتے ہیں, جیسے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ ایڈ یوز کرتے ہیں,
ایڈ کرنے کے لیے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے، 3 نمبر کو ایڈ کرنا ہے، تو ایڈ کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں. جب بھی ہمیں کو بولے ایڈ تو ہمیں اس سے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم یہ بندہ جو ہے یہ سم کرنا چاہ رہا ہے نمبرز کو یا یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں ایک اندازہ ہے کہ ایڈ کا مطلب کیا ہے. تو اس قسم کے ورڈز اسمبلی لینگویج میں جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. مشین انسٹرکشن کو ریپلیس کر دیا گیا 0-1 کی بجائے جو ہے، کیونکہ وہ 0-1 کوڈ کو لکھنا مشکل ہوتا تھا، تو 0-1 کی بجائے انگلش لائک ورڈ جیسے ایڈ ہے، سب ہے سبٹیکٹ کے لیے، یا ملٹیپلیکیشن کے لیے مل ہے، اس قسم کے ورڈ جو ہیں وہ، یا گو ٹو کا ورڈ، یا اس قسم کے اور جو ہے وہ ڈفرینٹ ورڈ جو ہیں وہ یوز کیے گئے اسمبلی لینگویج کے اندر. ان ورڈز کو انہوں نے کیا نام دیا؟ نیمونکس کا نام دیا. ٹھیک ہے جی، اس سے پروناؤنسڈ ایز نیمونکس. نیمونکس ہم کہتے ہیں علامتی چیزیں جن سے یاد دہانی رہے، یعنی یادداشت کے لیے جو چیزیں رہیں. تو کیونکہ 0-1 میں جو لکھا ہوتا تھا اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو پھر ان 0-1 کی جگہ نیمونکس آ گئے، یعنی ایسی علامتیں، ایسے سمبلز آ گئے جن کو یاد رکھنا یعنی آسان ہوتا ہے، یادداشت کے لیے جو ہے وہ یعنی اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ آپ کو یاد رہتی ہیں چیزیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج کے بارے میں جو ہے وہ آگے وہ کچھ اور بتا رہا ہے کہ تو پروگرام جو اسمبلی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں آر ایزیئر ٹو رائٹ اینڈ موڈیفائی. تو ان کو لکھنا بھی آسان ہے اور ان کو بعد میں موڈیفائی کرنا بھی آسان ہے بنسبت مشین لینگویج. ٹھیک ہے جی، بنسبت دین مشین لینگویج. تو اسمبلی لینگویج از اے موسٹلی یوز فار رائٹنگ سسٹم سافٹ ویئر. تو مختلف سسٹم سافٹ ویئر پارٹ 1 میں ہم آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ سافٹ ویئر ٹائپس کے اوپر ہی ہے، تو اس میں سسٹم سافٹ ویئر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہارڈ ویئر انٹریکشن جو ہے وہ جن کے ذریعے ہم کرتے ہیں، ہارڈ ویئر لیول تک جو ہے وہ ورک آؤٹ اگر ہم نے کرنا ہے تو سسٹم سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھی ہم نے پارٹ 1 میں، اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو اسمبلی لینگویج میں عام طور پہ، اور ہم نے وہ ایگزامپل بھی پڑھی تھی، سسٹم سافٹ ویئر میں سب سے جو مین سافٹ ویئر ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے، پھر آپ کے یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں، پھر آپ کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں. تو اس قسم کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو اگر تیار کرنا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے اسمبلی لینگویج کا استعمال کیا جا سکتا ہے. پروگرام جو اسمبلی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر ڈائریکٹلی. اب یہ بات ایک پھر اس نے ہمیں اس چیز کے اندر ایک بتائی کہ ہمارا پروسیسر یعنی ہمارا کمپیوٹر ان پروگرامز کو، ان انسٹرکشن کو جو اسمبلی لینگویج میں لکھی گئی ہیں ان کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو ایک سوال تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو لو لیول لینگویج ہے، تو لو لیول لینگویج جو ہیں ان کو تو آپ کا پروسیسر انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. بالکل نہیں، ہم نے اس لیے اوپر ڈیفینیشن کلیئر کی تھی. لو لیول لینگویج کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوں گی جن کے ذریعے آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی انسٹرکشن دے پاتے ہیں یا ڈائریکٹلی انسٹرکشن دے سکتے ہیں. اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے مراد کیا ہے؟ آپ کا پروسیسر، آپ کی میموری، آپ کے پروسیسر کے اندر جو رجسٹرز ہوتے ہیں، جو اسمال میموری ہوتی ہے، جو ہائی سپیڈ میموری ہوتی ہے، ان رجسٹرز میں ڈیٹا رکھنا، ان میں آپریشن پرفارم کر کے ڈیٹا جو ہے ان رجسٹرز کے اندر موو کرنا، وہ سارا کچھ. تو اس قسم کے ٹاسک آپ اسمبلی لینگویج کے ذریعے پرفارم کر سکتے ہیں. ہاں، لکھیں گے آپ اس میں سمبلز، لیکن یہ سمبلز کنورٹ ہوں گے 0-1 کے اندر، تب پروسیسر ان انسٹرکشنز کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا جو اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشن. یعنی اسمبلی لینگویج انسٹرکشن ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی، ان کو بھی کنورٹ ہونا پڑے گا. ٹرانسلیٹ جو ہے یہ ہوں گی پہلے لو لیول اس میں مشین لینگویج میں، تب جا کے آپ کا پروسیسر ان کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی لینگویج کے لیے پھر بیچ میں ایک میڈیم آ گیا، ٹرانسلیٹر، جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں. ٹرانسلیٹر کالڈ اسمبلر، ٹرانسلیٹر جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں، وہ استعمال ہوگا کنورٹ کرنے کے لیے اسمبلی لینگویج پروگرام انٹو مشین لینگویج. تو یہ فرق ہو گیا مشین لینگویج میں اور اسمبلی لینگویج میں. دونوں لو لیول لینگویجز ہیں، لیکن یہاں اگر اسمبلی لینگویج میں تھوڑی سی آسانی انہوں نے پیدا کی ہے سمبلز کو یوز کر کے، جن کو ہم نیمونکس کہتے ہیں، لیکن اس سے ایک اور پھر چیز بھی ایڈ کرنی پڑی ان کو، اور وہ ہے اسمبلی لینگویج کا ٹرانسلیٹر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمبلر. اور اسمبلر کیا کرے گا؟ اسمبلی لینگویج کے ان سمبلز کو، ان کوڈز کو، ان انسٹرکشنز کو کنورٹ کر دے گا
मशीन लैंग्वेज में, ताकि हमारा प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सके। और फिर यहाँ ये बात भी आपने याद रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज भी हर प्रोसेसर की खुद की लैंग्वेज होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि मोटरोला प्रोसेसर के लिए जो असेंबली लैंग्वेज आपने सीखी है वही असेंबली लैंग्वेज जो है वो आप इंटेल के किसी मॉडल के लिए, प्रोसेसर के लिए जो है वो यूज़ करें, तो ये मुमकिन नहीं होगा, उससे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड आपने मोटरोला प्रोसेसर के लिए लिखा है वही कोड उठा करके आप जो है वो इंटेल प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उससे प्रॉब्लम आएंगे। तो असेंबली लैंग्वेज भी हर प्रोसेसर की खुद की लैंग्वेज होगी। तो जब भी आप आगे एडवांस प्रोग्राम जाएंगे, बीएस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली भी आपको असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो आप किस इंटेल प्रोसेसर और कौन से मॉडल के बारे में आप सीख रहे हैं। और अगर आप नहीं भी तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हमें जो है वो कौन से मॉडल जो है वो कौन से मॉडल के लिए असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह टेक्निकल चीज़ें आप उस वक्त अपने एडवांस कोर्सेज में भी देखेंगे। अभी सिर्फ उनकी एक डेफिनेशन है, एक अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि आने वाले जो एडवांस कोर्सेज आपकी बड़ी क्लासेज में उन पर ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में आएंगी। तो ये सिर्फ बेस बनाने के लिए। तो लो लेवल लैंग्वेजेस की जो स्टोरी है वो यहाँ होगी ख़त्म हमारे पास। उसके बाद हमारे पास स्टोरी आ गई हाई लेवल लैंग्वेज की। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो क्लोज हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के। अब यहाँ इससे मतलब हम क्या लेंगे, यानी कि जो तकरीबन मिलती जुलती हैं हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस के साथ, ऐसी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो जिनके अंदर जो कोड्स हैं या जिनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उनके अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसा कि प्रिंट का वर्ड है, वो आगे बता भी रहा है कि इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेजेस के अंदर जो लिखी जाती हैं वो तकरीबन वैसे ही होती हैं जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जैसा कि इनपुट का वर्ड आपको नजर आएगा मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, प्रिंट का वर्ड नजर आएगा, स्कैन का वर्ड आपको नजर आएगा। जैसे प्रिंट का वर्ड इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ठीक है जी, तो उससे हम क्या मुराद लेते हैं, आउटपुट। हमें फौरन ज़हन में आ जाता है कि किसी आउटपुट की बात हो रही है, प्रिंटर से आउटपुट की बात हो सकती है, कुछ चीज़ डिस्प्ले करने की बात हो रही है। इसी तरह स्कैन जो है वो हमें पता है कि स्कैनर एक डिवाइस है और ये एक इनपुट डिवाइस है। तो जब कुछ स्कैन की जो है वो इंस्ट्रक्शन आएगी तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा यार ये जो स्कैन की इंस्ट्रक्शन है ये इनपुट कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रही है। तो मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं या जो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको नजर आएंगे वही आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर की उनमें भी वो वर्ड नजर आएंगे। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया कि इन लैंग्वेजेस में अगर फिर मिलते जुलते वर्ड्स हैं तो फिर इन लैंग्वेजेस को सीखना भी जो है वो आसान है बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेजेस के, क्योंकि कंपैरिजन हमारा उसके साथ है। हमारे इस कोर्स के अंदर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की अब फर्दर ऐसा कोई ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर स्टैंड करते हैं। वैसे तो सी लैंग्वेज को मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज वाला काम भी करती है और हाई लेवल लैंग्वेज वाला जो है वो सिनेरियो भी इसके ऊपर पूरा उतरता है। तो इसको हम वैसे मीडियम लेवल लैंग्वेज भी आप कहीं इसको शायद पढ़ेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। फिल वक्त हम सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही रखेंगे अपने इस कोर्स के दौरान, फर्दर कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो ये चीज़ें, ये जो कुछ सीक्रेट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता रिवील होते जाएंगे, फिर आप खुद ही आपको जज हो जाएगा कि सी लैंग्वेज को क्यों हम जो है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बहरहाल यहाँ हम सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। तो यहाँ आगे हम कहाँ जा रहे हैं जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। दी लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल जी। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, कुछ जारी बात है रूल्स होंगे जिनके तहत आपने प्रोग्राम्स को लिखना है। तो उन रूल्स को हम क्या नाम देते हैं जी, उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज का अपना, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स, तो हर लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटैक्स होगा। जैसे उर्दू की जो ग्रामर है वो इंग्लिश की ग्रामर जैसी तो नहीं है। उर्दू की ग्रामर्स के या उर्दू लैंग्वेज के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अपने रूल रेगुलेशंस हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज के अपने, कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सी लैंग्वेज के अपने रूल रेगुलेशन होंगे, जावा लैंग्वेज के अपने रूल रेगुलेशन होंगे। तो
सिंटेक्स हर लैंग्वेज का अपना खुद का होगा। हाँ, कई ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनके सिंटेक्स एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी जैसे हमारा उर्दू का सिंटेक्स जो है वो अरेबिक लैंग्वेज के साथ जो है वो मिलता जुलता है। इसी तरह सी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है वो आपको जावा में भी ऑलमोस्ट नजर आएगा, वो आपको PHP में भी नजर आएगा, वो आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो आज की पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है उसमें भी आपको नजर आएगा। तो सिंटेक्स मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हर लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटेक्स होगा। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है प्रोग्राम आपने बनाते वक्त हाई लेवल लैंग्वेज की, तो उनमें आपने जो है वो इसी सिंटैक्स को फॉलो करना है जो उस लैंग्वेज का होगा। जैसे अभी हम सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के जैसे हम कोड स्टार्ट करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो सी लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से लिखेंगे। जो सी लैंग्वेज जो डेवलपर्स हैं, जिन लोगों ने ये सी लैंग्वेज जो है वो तैयार की है, उन लोगों ने जो प्री डिफाइंड कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें प्रोवाइड किए हैं, तो उन्हीं के मुताबिक हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि सी लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम एक सेमी कॉलन एंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो ये एक रूल हो गया। अगर मैं सेमी कॉलन एंटर नहीं करूंगा तो मैंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, मैंने सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया, तो मुझे एरर मिलेगा। तो इस तरह जो है वो आगे वो बल्कि बता भी रहा है कि एनी एरर इन द प्रोग्राम, यहां से एनी एरर इन द प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये बात तो कंफर्म है कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, C++ में लिखा हुआ कोड, जावा में, पास्कल या जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें लिखा हुआ कोड आपका प्रोसेसर डायरेक्टली अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तो असेंबली लैंग्वेज जो कि इवन लो लेवल लैंग्वेज है उसका कोड भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए भी हमने ऊपर पढ़ा है, यहां ये आपको नजर आ रहा है, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जिसको हम असेंबलर कहते हैं। तो बिल्कुल भाई यहां भी हर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आपको उस लैंग्वेज का कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है जी, जो ना सिर्फ उस आपके प्रोग्राम में से आपकी मदद करेगा एरर्स को दूर करने के लिए, बल्कि साथ जो है वो उस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा ताकि जो है वो उसको प्रोसेसर जो है कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इफ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक तमाम सिंटैक्स एरर आप उसमें से दूर ना कर दें, ठीक है जी। तो ये लास्ट लाइन जो हमारी है, सारी बात अगर सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप उसमें कुछ गलती करते हैं, तो वो ट्रांसलेटर आपको गलती मेंशन करेगा, वो एरर देगा, वो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। ट्रांसलेट से मुराद क्या है कि सी लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के कोड में, इसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, तभी तो वो आपका प्रोसेसर सी लैंग्वेज के कोड को रन करेगा। नेक्स्ट कुछ हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स आ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल उसने हमें बताई थी, एक लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज उसने बताई थी हमें असेंबली लैंग्वेज। इस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी कुछ एग्जांपल्स उसने हमें यहाँ बताई हैं। जैसा कि सबसे पहले वही एग्जांपल है जो कोर्स हम करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का। तो सी और C++ जो है ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जावा इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, बोल जो हैं ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। साथ इनकी थोड़ी सी उसने डिटेल भी दी है, ठीक है जी। ब्रीफली उसने बताया कि सी और C++ ये इस्तेमाल होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है वो तैयार करने के लिए, और मुख्तलिफ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इवन यूज़ करने के लिए भी हम इन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ना आप ज़हन में लाइएगा कि आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं या C++ आप सीख रहे हैं तो ये तो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये शायद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, बाद में शायद इनका जो है वो इस्तेमाल क्या होना है, क्योंकि आजकल तो बस आप जावा का, VB का और इस किस्म की जो PHP का, जावास्क्रिप्ट का और वो लेटेस्ट लैंग्वेज पाइथन का नाम आप सुन रहे हैं, तो यार ये सी और C++ फिर कहाँ यूज़ होंगी। तो भाई ये जो सी और C++ हैं, ये आप इस वक्त की जितने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनकी जितने पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, जो टॉप 10 में दुनिया में एप्लीकेशंस आती हैं, वो सारी की सारी आपकी सी और C++ में तैयार की गई हैं, ठीक है। ये सुन के आपको हैरत होगी कि आपका पूरे का पूरा जो मोबाइल का एंड्रॉयड सिस्टम है, जो कि बेसिकली लाइनक्स कर्नल के ऊपर, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह लें, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया, तो आपका पूरे का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम आपका लाइनक्स कर्नल के ऊपर खड़ा है।
تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ سی لینگویج آپ کی گراؤنڈ پہ ہے، موجود ہے آپ کے پورے اینڈرائڈ سسٹم کے لیے۔ اس وقت جو ڈیٹا بیسز سسٹم میں جو سب سے ہاٹ ڈیٹا بیس ہے، سافٹ ویئر ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے مائی سیکول۔ مائی ایس کیو ایل بھی اس کو ہم کہتے ہیں، مائی ایس کیو ایل سرور بھی کہتے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیٹا بیس سافٹ ویئر جو کمپنی ہے اوریکل، ان لوگوں نے جو ہے وہ ایکوائر کیا ہے مائی ایس کیو ایل کو، یعنی یہ انہی کا ایک پروڈکٹ ہے۔ تو وہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ سی پلس پلس کے اندر جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو اس وقت بڑا ہاٹ گرافک اپلیکیشنز پیکج ہے ایڈوبی کا، ایڈوب والوں کا، ایڈوبی کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے جی، اس میں السٹریٹر ہے، اس کا فوٹو شاپ ہے، یا اس کے جو باقی ٹولز ہیں وہ آپ کے سی پلس پلس کے اندر، سی لینگویج کے اندر جو ہے وہ ان کو کوڈ کیا گیا، پیورلی سی پلس پلس کے اندر ان کو کوڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں بہت ساری جو لائبریریز ہیں، جو میجر لائبریریز ہیں، وہ ساری کی ساری، ایون دو ونڈوز ایکس پی جو ونڈوز 98 تھی، وہ سب آپ کی سی پلس پلس کے اندر جو ہے ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، انفوسس جو آپ کے بینکنگ اپلیکیشن ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ سی لینگویج کے اندر جو ہے اس کو سی پلس پلس کے اندر اس کو تیار کیا گیا۔ بہت ساری لینگویج کے ٹرانسلیٹر سی اور سی پلس پلس میں تیار کیے گئے ہیں۔ آپ کا ایپل آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سی اور سی پلس پلس کے اندر جس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو بڑی مطلب اس حوالے سے دیکھا جائے تو آج کی جو ٹاپ 5 جو پاپولر لینگویجز ہیں ان میں سٹل آپ کو سی پلس پلس نظر آتی ہیں۔ آپ کے جو براؤزر ہیں، جو آپ بڑا پاپولر براؤزر جو یوز کرتے ہیں کروم کا، اس کا پورا جو انجن ہے، کرومیم انجن جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا سی پلس پلس کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو پلس جاوا اسکرپٹ اور بھی ظاہری بات ہے شامل ہوں گی چیزیں۔ تو یہ سی اور سی پلس پلس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کالج لیول کے اوپر ایک کورس سمپل پڑھ رہے ہیں تو اس کا کل کو صرف کوئی نہیں، آگے تو جا کے آپ نے صرف جاوا ہی سیکھنی ہے، یا آگے جا کے آپ نے صرف جو ہے وہ پائتھن سیکھنی ہے۔ سی اور سی پلس پلس کی اپنی اسپیس ابھی موجود ہے، اور یہ بہت بڑی اسپیس ہے جو میں نے آپ کو ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو میں نے بتائی ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے ان ایپلیکیشن کے ساتھ آپ فیملیئر ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، یہ ایپلیکیشن یوز ہو رہی ہیں آج کے دور کے اندر۔ تو یہ ساری آپ کو سی اور سی پلس پلس کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے ان ایپلیکیشن کو۔ جاوا از اے پاپولر لینگویج، بالکل سب سے بڑی جنرل پرپز جو لینگویج اس وقت دنیا میں وہ جاوا ہے، پرووائڈ اسٹرانگ فیچر فار نیٹ ورک۔ تو موسٹلی جو نیٹ ورکنگ پروگرامنگ ہے وہ آپ کی جاوا کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ آپ کا پورا جو اینڈرائڈ سسٹم کا جو یو آئی ہے وہ بھی آپ جاوا کے اندر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ موبائل اپلیکیشن جو آپ کی موبائل ایپس ہیں جن کو نیٹیو ایپس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ جاوا بیسڈ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کچھ نئی ٹائپس بھی آپ سننے کو مل رہی ہیں، آپ کو پروگریسو ویب ایپس بھی ہیں اور اس طرح کر کے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کی جو نیٹیو کور موبائل اپلیکیشنز ہیں، موبائل ایپس ہیں، وہ آپ کی جاوا کے اندر ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ پاسکل جو ہے یہ پرانی لینگویج ہے، شروع میں سائنٹیفک اور بزنس اپلیکیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ فورٹران جو ہے یہ میری پہلی لینگویج تھی جو کالج لیول کے اوپر میں نے پڑھی تھی 2000 کے اندر۔ پاورفل لینگویج ہے جی، میتھمیٹیکل کیپیبلٹیز، یہ بھی بڑی بیسکس لینگویج ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ کالج یونیورسٹی کے اندر شاید ابھی بھی کہیں پڑھائی جاتی ہو، ابھی بھی کسی شاید کالج کے اندر یا انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھائی جا رہی ہو۔ اس طرح بیسک لینگویج ہے، اسٹینڈ فار بگنر آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ۔ یہ یوز ہوئی، مینلی یہ یوز کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس ہی یوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں سمپل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ میٹریکولیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جیسے جی ڈبلیو بیسک پر وہ پڑھ کے آتے ہیں تو تھوڑی سی بیس ان کی پروگرامنگ کی بنی ہوتی ہے۔ کوبول جو ہے اسٹینڈس فار کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج، یہ استعمال ہوتی ہے بزنس اپلیکیشنس کو رائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کوبول، بیسک، فورٹران، پاسکل، یہ پرانی لینگویجز ہیں اس حساب سے کہ اب شاید بہت کم کہیں کسی یونیورسٹی یا کالج یا کسی بیسک انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو اس قسم کی لینگویج آپ کو نظر آئے کہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو کالج لیول کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ سی پلس پلس سے ہوتا ہے۔ میٹریکولیشن کے اندر جو لوگ کمپیوٹر پڑھتے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ بیسک لینگویج، جی ڈبلیو بیسک لینگویج ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج کی جو ہے وہ کچھ ایگزامپلس ہو گئیں۔ یہ ہمارا آج کا جو لانگ کویشچن ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اوپر سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ادھر۔ اس میں ہم نے پروگرام کی ڈیفینیشن پڑھی ہے جی، سیٹ آف انسٹرکشن، ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشن جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے،
اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں. پروگرامنگ لینگویجز ہم کہتے ہیں کچھ سیٹ آف سمبلز اور ورڈز کو جن کو جو ہے وہ پروگرام رائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دو ٹائپ کی لینگویجز ہم نے دیکھی, لو لیول اور ہائی لیول. لو لیول کے اندر دو ایگزامپل ہمارے پاس آئیں, مشین اور اسمبلی لینگویج. لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز جو کمپیوٹر جن سے کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا کمپیوٹر جو ہارڈ ویئر ریسورسز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن آسانی سے کی جا سکے. اسمبلی لینگویج میں مشین لینگویج میں تو 0-1 کا کوڈ بائنری کوڈ یوز ہوتا ہے. اسمبلی لینگویج میں اس 0-1 کو ریپلیس کر دیا گیا سمبلز کے ساتھ جن کو ہم نیمونکس کہتے ہیں تاکہ آسانی ہو. اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر ایک ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت تھی جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں. پھر ہائی لیول لینگویجز آ گئی جن میں یوز ہونے والے جو انسٹرکشنز ہیں, جو کی ورڈز ہیں, جو ورڈز ہیں, وہ آلموسٹ جو ہیں وہ ہماری انگلش لینگویج سے کے ورڈ سے ملتے جلتے ورڈ ہیں. تو اس لیے ان لینگویجز میں جو ہے وہ کوڈ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ایگزامپل بھی ہم نے ہائی لیول لینگویج کی دیکھ لیں, C++, جاوا یا اس قسم کی لینگویج آپ نے جو ہے وہ ہم نے دیکھی. تو اس کے اوپر ہم نے بریفلی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس بھی کر لیا. اس لیکچر کے بارے میں جو سوال ہیں وہ آپ نیچے چیٹ باکس میں لکھ دیں. اگر لیکچر کا ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو میں کور کروں گا, نہیں تو نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ کور کریں گے. اگر کہیں سے آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ یہ لیکچر ریکارڈڈ ہوگا تو آپ اس کو دوبارہ سے مائکروسافٹ اسٹریم کے اوپر جا کے یا مائکروسافٹ یوٹیوب کے اوپر جا کے لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ اس کو آرام سکون سے بیٹھ کے دوبارہ سن سکتے ہیں تاکہ اگر کچھ کنفیوژن ہیں تو وہ ہو سکتا ہے دوبارہ ریوائز کرنے سے دور ہو جائیں. ادروائز آپ ان کو کویسچن کی فارم میں مجھے چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا تاکہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ یا اسی لیکچر کے کے اوپر ہم ان کو ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا سی پروگرامنگ کا, جو کہ پارٹ 1 میں بھی آلموسٹ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ریوائز ہو گیا ہوگا, جو تھوڑے ویک ہیں ان کو اس سے ظاہر بات ہے کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا. تو نیکسٹ ہمارا سوال جو ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کویشچن کیا ہے؟ ہمارا نیکسٹ کویشچن یہ ہے جی, ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج. تو یہ ہم کچھ کریکٹرسٹکس پڑھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں, بلکہ اس سے پہلے ہمارا لیکچر ہوگا وہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی ہے, تاکہ وہ ڈائیگرام اگر کلیئر ہوگی, وہ کانسیپٹ اگر کلیئر ہو گیا تو یہ ہمارے آلموسٹ ایک تو بڑی اچھی بیس بن جائے گی پروگرامنگ کی, کانسیپچل بیس بن جائے گی, اور دوسرا ہمارا پہلا چیپٹر آلموسٹ اس ڈائیگرام کے اوپر بیس کر رہا ہے. تو وہ آپ کا جو اس کے بعد مجھے لیکچر جو ہمارے آگے ہوں گے اس میں ریڈنگ جو ہے وہ ہماری تھوڑی فاسٹ ہو جائے گی اور آپ کو اس کی سمجھ بھی جلدی آئے گی. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں جی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.